اسی سال جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہ کیا۔ الہ کیا ہے؟ یعنی ازواج مطہرات کی کسی بات سے ناراض ہو کر قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ انہی دنوں گھوڑے سے پھسلنے کی وجہ سے پاؤں مبارک میں موچ آ گئی تھی، اس لیے مسجد کو آنا جانا بھی ممکن نہ رہا اور آپ ایک بالا خانے میں قیام پذیر ہو گئے۔ اس عزلت نشینی کی وجہ سے مدینہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ بعد میں یہ افواہ غلط ثابت ہوئی اور آپ 29ویں دن بالا خانہ سے اتر کر گھر تشریف لے آئے۔ اہل خانہ آپ کو یوں غیر متوقع طور پر سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے تک ترک تعلق کی قسم کھائی تھی، یعنی ابھی مہینہ تو پورا نہیں ہوا ہے بلکہ 1 دن باقی ہے۔ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی تو ہوتا ہے۔ یہ تو تھی اس واقعہ کی تلخیص، یعنی مختصر طور پر۔ اب پیش خدمت ہے اس کی تفصیل اور اس پر بحث و تمحیص، لیکن پہلے آپ سورہ تحریم کی ابتدائی 5 آیات اور ان کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ آئندہ تحقیق کا ان آیات کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگرچہ اصولی طور پر یہ بحث سیرت سے نہیں بلکہ تفسیر سے متعلق ہے، لیکن ان آیات کی تفسیر میں جو روایات ذکر کی جاتی ہیں ان میں سیرت نبویہ کا شفاف چشمہ آلودہ ہوئے بغیر نہیں رہتا، اس لیے اس موضوع پر اپنی لب کشائی کر رہا ہوں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قرآن پاک کی سورہ تحریم کی 5 آیات۔ پہلی آیت، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ دوسری آیت، قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ تیسری آیت، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ چوتھی آیت، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ پانچویں آیت، عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ 66ویں سورت ہے قرآن کریم کی۔ اے نبی، تم کیوں اپنے لیے ممنوع قرار دیتے ہو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ تم تو اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر کر دیا، یہ دوسری آیت، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ تیسری آیت، اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی کو ایک راز کی بات کہی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس چیز سے آگاہ کر دیا، تو نبی نے اس بیوی کو اس بات کا کچھ حصہ بتلایا اور کچھ سے صرف نظر کر دیا۔ پھر جب نبی نے بیوی کی بات کے افشا سے آگاہ کیا تو وہ بولی، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ نبی نے کہا، مجھے مطلع کیا ہے علم والے اور خبر والے نے۔ چوتھی آیت، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تو تمہارے دل اس پر مائل ہو چکے ہیں، اور اگر تم دونوں نے نبی کی مرضی کے خلاف اتحاد کیے رکھا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل اور نیک مومن اس کے مددگار ہیں، اس کے علاوہ تمام فرشتے بھی اس کے معاون ہیں۔ پانچویں آیت، اگر نبی نے تم سب کو طلاق دے دی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے، اسلام والیاں، ایمان والیاں، عاجزی کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزے رکھنے والیاں، بیوہ اور کنواریاں۔ پہلی آیت کے الفاظ تحرم
اور تبتغی مرضات ازواجک سے اکثر مفسرین و مترجمین نے یہ سمجھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا، لیکن وہ چیز کیا تھی اس میں اختلاف ہے۔ مفسرین نے اس کی دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ پہلی تفسیر کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد حرام کر لیا تھا اور قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں استعمال کروں گا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے پاس شہد کا شربت پیا تو 2 یا 3 بیویوں نے منصوبہ بنایا، اور جب آپ ان کے پاس آئے تو ہر ایک نے کہا کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے شہد کی مکھیوں نے عرفت کا جوس چوسا ہو اور اس کی بدبو شہد میں شامل ہو گئی ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشنودی کی خاطر شہد حرام کر لیا اور ان میں سے کسی ایک کے سامنے قسم اٹھائی کہ آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی اس بیوی کو تاکید کر دی کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، مگر وہ بیوی اس بات کو راز نہ رکھ سکی اور دوسری کو بتا دی۔ اس افشائے راز سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ آپ نے ایک حلال چیز کو حرام کیوں کیا ہے، یہ کام تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے اور محض بیویوں کو خوش کرنے کے لیے تو اور بھی نامناسب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ قسم کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر ہے، یعنی کفارہ، اس لیے آپ بھی کفارہ دیجیے اور شہد استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے۔ یہاں وہ لفظ استعمال کیا تھا حدیث پاک میں مغافیر کا۔ مغافیر ایک بدبودار گوند کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں جو ایک خاردار صحرائی بیلیں نہیں ہوتی، بیلیں، ان میں سے ایک بیل کا نام عرفت ہے، اس سے نکلتا ہے، اس کو مغافیر کہتے ہیں۔ تو ازواج میں سے کسی نے کہا جنہوں نے آپس میں پلاننگ کی تھی کہ آپ مغافیر استعمال کر کے آئے ہیں، مطلب آپ سے اس کی بدبو آ رہی ہے۔ تیسری آیت میں، 2 آیتیں میں نے بتا دی، تیسری آیت میں افشائے راز کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کو رازدارانہ طریقے سے یہ بات بتائی کہ میں نے شہد حرام کر لیا ہے، مگر اس نے دوسری کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور آپ نے اس بات کا کچھ حصہ بیان کر کے بیوی سے شکوہ کیا کہ تو نے یہ بات دوسری کو بھی بتا دیا ہے، حالانکہ میں نے تاکید کی تھی کہ کسی سے نہ کہنا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ چوتھی آیت میں، یہ میں پہلی تفسیر ابھی بیان کر رہا ہوں، چوتھی آیت میں روئے سخن ان 2 بیویوں کی طرف ہے جن کی کوششوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد حرام کر لیا تھا، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تم دونوں اپنی غلطی سے توبہ کر لو تو تمہارے دل اس طرف مائل ہو چکے ہیں، اور اگر تم نے رسول اللہ کی منشا کے خلاف ایکا کیے رکھا تو اس سے رسول اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور کارکنان قضاء و قدر ان کے معاون و مددگار ہیں۔ اگر تمہارے رویے سے تنگ آ کر رسول اللہ نے تم سب کو طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ ان کو تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا۔ یہ تفسیر تھی پہلی۔ اس تفسیر کی بنیاد ان 2 روایتوں پر ہے جو بخاری اور مسلم کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت مختصر ہے اور دوسری مفصل، دونوں کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی روایت حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے پاس ٹھہرا کرتے تھے اور وہاں شہد پیا کرتے تھے، تو میں نے اور حفصہ نے اتفاق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم میں سے ہر ایک ان سے کہے گی کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں؟ شارحین بخاری کے بقول اس منصوبہ بندی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بخاری کی ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی 2 پارٹیاں تھیں، ایک میں عائشہ، حفصہ، سودا اور صفیہ تھیں اور دوسرے میں ام سلمہ اور باقی تمام بیویاں۔ یہ بخاری جلد اول کتاب الہبہ صفحہ 351۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مخالف پارٹی میں شامل بیوی کے پاس شہد پینے اور زیادہ وقت صرف کرنے لگے تھے، اس لیے حضرت عائشہ کو غیرت آئی اور انہوں نے ایسی ہیلہ سازی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد ہی سے متنفر کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فتح الباری عینی اور قسطلانی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی اور پھر پتہ چلے گا کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو دونوں نے اس روایت کے مطابق ہر ایک نے یہی کہنا تھا کہ آپ سے یہ بو کیسے آ رہی ہے۔ وہ کہیں گے کہ میں نے حفصہ کے پاس شہد پیا ہے۔ تم کہنا ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے الفت کا رس چوسا ہو، یعنی پلاننگ۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی، اور صفیہ تم بھی اس طرح کہنا۔ بعد میں سودا نے مجھے بتایا کہ اس سے تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ یہ روایت سنا رہا ہوں اور میں نے تمہارے ڈر سے وہی کچھ کہا جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ چنانچہ جب آپ سودا کے قریب ہوئے تو اس نے کہا کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ سے یہ بو کیسے آ رہی ہے؟ آپ نے کہا حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ سودا نے کہا ہو سکتا ہے شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسا ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے بھی یہی کہا۔ پھر صفیہ کے پاس گئے تو اس نے بھی یہی باتیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے پاس گئے اور اس نے پوچھا کہ کیا میں آپ کو شہد کا شربت پلاؤں، تو آپ نے جواب دیا کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی۔ اس پر سودا نے مجھ سے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پسندیدہ چیز سے محروم کر دیا ہے۔ میں نے کہا چپ کر، استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ گروہ بندیاں اور پارٹی بازیاں، یہ باہمی نفرتیں اور افرا پردازیاں، یہ گروہ بندیاں اور پارٹی بازیاں، یہ باہمی نفرتیں اور افترا پردازیاں، یہ سازشیں اور بہتان ترازیاں، یہ کذب بیانیاں اور ہیلہ سازیاں، سرور معطر و مطہر و منور کا پاکیزہ گھرانہ نہ ہوا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایک زمانے میں روایت سازی کا کاروبار اس قدر پھیل چکا تھا کہ ایک روایت گھڑنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے نے اس موضوع پر کس طرح کی روایت تیار کی ہے۔ تو یہ دو روایتیں بھی اسی دور کی ساختہ معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ہی واقعے سے متعلق ہونے کے باوجود ان میں کچھ تضادات پائے جاتے ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ پہلی روایت میں شہد پلانے والی حضرت زینب ہے اور دوسری میں حضرت حفصہ۔ پہلی روایت میں حضرت حفصہ ہیلہ سازی میں شریک ہے، جبکہ دوسری روایت میں ان کے خلاف ہیلہ جوئی کی گئی ہے۔ پہلی روایت میں جھوٹا پراپیگنڈا کرنے والیاں دو ہیں، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، اور دوسری میں تین، یعنی حضرت عائشہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ معاذ اللہ۔ چوتھی پہلی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس ٹھہرا کرتے تھے، کانا یمکث عند زینب، یعنی آپ کا معمول تھا یا کم از کم کئی دن سے ایسا ہو رہا تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ نے پہلے ہی دن آپ کو شہد سے متنفر کر دیا تھا۔ پانچواں، پہلی روایت میں ہے کہ ابھی ایک ہی بیوی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو آپ نے شہد حرام کر لیا تھا، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ تینوں بیویوں نے یک کے بعد دیگرے آپ سے یہ بات کہی تھی۔ چھویں وجہ، پہلی روایت کے مطابق ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کر لو، کی مخاطب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہے، جبکہ دوسری روایت اس سے ساکت ہے کیونکہ اس میں تین بیویوں کا ذکر ہے اور ان کو تتوبہ سے خطاب کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ تتوبہ تو تثنیہ کا صیغہ ہے۔ غرضے کے اونٹ کی طرح ان ہر دو روایتوں کی بھی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ یہ تو حال ہے اس کتاب کی روایتوں کا جو کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح مانی جاتی ہے، یعنی صحیح بخاری۔ جو کتابیں اس سے کم تر درجے کی ہیں ان کی تو بات ہی نہ پوچھئے۔ چنانچہ طبرانی اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے بسند صحیح روایت کی ہے کہ شہد پلانے والی حضرت سودا تھیں، جبکہ ابن جریر طبری اور ابن سعد کی روایت کے مطابق شہد پلانے والی حضرت ام سلمہ تھی۔ در منصور پڑھیں، جلد 6 صفحہ 239
آپ کو یہ روایتیں نظر آ جائیں گی۔ یہ میری ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بخاری شریف پر اعتراض کر رہا ہوں، قطعی نہیں۔ میں صرف کچھ ایسی روایات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جن پر نقد کی گنجائش موجود ہے۔ یہ تو پوری قطعیت سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس افسانہ تراشی میں کن کن راویوں نے حصہ لیا ہے، لیکن اتنا واضح ہے کہ اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ایک دوسرے کے خلاف ریشہ دیوانیوں میں مصروف دکھانا اور حضرت عائشہ کو اس میں مرکزی کردار دینا ہے۔ اسی لیے راوی حضرات کا اس میں تو شدید اختلاف ہے کہ رسول اللہ نے شہد پیا کس کے پاس تھا۔ کبھی حضرت زینب کا نام لیتے ہیں، کبھی حضرت حفصہ کا، کبھی حضرت سودا کا اور کبھی حضرت ام سلمہ کا، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ اس ہیلہ سازی کی اصل بانی حضرت عائشہ ہیں۔ چنانچہ جہاں حضرت زینب کو شہد پلانے والے بتاتے ہیں، وہاں حضرت عائشہ کو حضرت حفصہ سے مل کر ہیلہ جوئی کرتا دکھا دیتے ہیں، اور جہاں حضرت حفصہ کے پاس شہد پینے کا ذکر کرتے ہیں، وہاں نہ صرف حضرت عائشہ کو حضرت سودا اور حضرت صفیہ کے اشتراک سے منصوبہ بنانا دکھاتے ہیں، بلکہ حضرت سودا سے یہ بھی کہلوا دیتے ہیں کہ میں نے تمہارے ڈر سے وہی کچھ کہا جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ گویا حضرت سودا حضرت عائشہ کی ہمسر زوجہ رسول نہ تھی، بلکہ نعوذ باللہ ان کی کوئی کنیز تھی یا چھوٹی سی بچی جو ڈر کے مارے حضرت عائشہ کی ہم نوائی پر مجبور تھی۔ جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی۔ بہرحال راویوں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لیے ایسی روایتیں گڑھی ہوں گی، لیکن انتہائی تعجب تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ہے کہ وہ ایک ہی باب میں یک کے بعد دیگرے متصلاً 2 روایتیں ذکر کرتے ہیں، مگر ان میں موجود تعارضات، تناقضات، وہ کس طرح ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ان کا ذرا سا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ ناطقہ سر بگریباں ہے کہ اسے کیا کہیے، ناطقہ سر بگریباں ہے کہ اسے کیا کہیے۔ سامعین و ناظرین، بس اتنا کافی ہے، اس کی مزید آپ کے سامنے کیا جرح اور نقد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ شارحین بخاری کی توجہ باقی تضادات کی طرف تو نہیں گئی، البتہ یہ موٹی سی بات ان کو بھی کھٹکی ہے کہ ایک روایت میں شہد پلانے والی حضرت زینب ہے اور دوسری میں حضرت حفصہ۔ اس نمایاں تعارض کو رفع کرنے کے لیے انہوں نے 2 جواب دیے ہیں۔ یہ شارحین بخاری کی طرف سے جواب ہے۔ پہلا جواب یہ کہ یہ دونوں روایتیں ایک واقعے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں رسول اللہ نے حضرت زینب کے پاس شہد پیا تھا اور دوسرے میں حضرت حفصہ کے ہاں، لیکن یہ بات بعید از قیاس ہے کہ ان کے دونوں روایتوں میں مغافیر کی بو کا ذکر ہے، اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بدبو کی وجہ سے چھوڑ چکے ہوں، اس کو دوبارہ استعمال کرنا کیسے گوارا فرما سکتے تھے۔ اس صورت میں ازواج مطہرات کو 2 مرتبہ، اور اگر طبرانی اور طبری کی روایات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو 4 مرتبہ نعوذ باللہ کذب بیانی اور رسول اللہ کی اظہار ثانی کا مرتکب ماننا پڑے گا۔ حالانکہ ان پاک بیویوں کی طرف ایک مرتبہ بھی ایسی حرکات منسوب کرنے کے لیے دل پر بھاری پتھر رکھنا پڑتا ہے، پھر بھی ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، اور ان کا جواز فراہم کرنے کے لیے دور اذکار توجیہات و تعویلات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مثلا شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فَإِن قُلْتَ كيف جاز لحفصة وعائشة الكذب والمواتات التي فيها إزاء رسول الله قلت عائشة كانت صغيرة مع أنها وقعت منها من غير قصد الإزاء بل على ما هو من حيلة النساء في الغيرة على الضرات۔ اگر تم اعتراض کرو کہ عائشہ و حفصہ کے لیے جھوٹ بولنا اور ایسا اتفاق کرنا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی ہو کیوں کر جائز تھا، تو میں جواب دوں گا کہ عائشہ کی عمر چھوٹی تھی، نیز ان کا مقصد رسول اللہ کو ایذا پہنچانا نہیں تھا، بلکہ یہ ویسا ہی ایک ہیلا تھا جیسا کہ عورتیں اپنی سوکنوں کی رقابت میں کیا کرتی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے عمدۃ القاری
جلد 9 صفحہ 226 پر اس انداز سے اس کا جواب دیا ہے۔ اس جواب میں بھی بڑے جھول ہیں، مگر ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف وہ نمایاں کمزوریاں بتا دیتے ہیں جن کی بنا پر علامہ شبلی نے اس جواب کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں لیکن علامہ موصوف یعنی علامہ بدر الدین عینی کا جواب تسلیم کرنا مشکل ہے۔ اول تو یہ واقعہ الہ کے واقعہ کے سلسلہ میں ہے جو 9 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ اس وقت حضرت عائشہ 17 برس کی ہو چکی تھی۔ دوسرے، عائشہ کم سن تھی، لیکن اور ازواج مطہرات جو اس میں شریک ہوئی وہ تو پوری عمر کی تھی۔ خود حضرت حفصہ کی عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے وقت 35 برس تھی۔ چنانچہ شبلی نے علامہ عینی کے جواب کو تو مسترد کر دیا، لیکن وہ خود بھی چونکہ ان روایتوں کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، اس لیے یہ عجیب و غریب توجیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ بڑی عجیب ہے، جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک مغافیر کی بو کا اظہار کرنا کوئی جھوٹ بات نہ تھی۔ تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لطیف المزاج تھے اور رائحہ کی ذرا سی ناگواری کو برداشت نہیں فرما سکتے تھے۔ مغافیر کے پھولوں میں اگر کسی قسم کی کرختگی ہو تو تعجب کی بات نہیں۔ واقعی اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن اس صورت میں انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ چند ازواج مطہرات کو تو اس کرختگی کا احساس ہو گیا، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق پتہ نہ چلا اور مزے سے ناگوار اور کرخت بو والا شہد پی لیا۔ ایک بار نہیں، کئی بار۔ حالانکہ تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لطیف المزاج تھے اور رائحہ کی ذرا سی ناگواری کو برداشت نہیں فرما سکتے تھے، پھر مغافیر کی کرخت بو میں بسا ہوا شہد کیسے نوش فرما لیتے تھے؟ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ میں نے شبلی کی سیرت النبی جلد اول صفحہ 499 سے ان کی عبارت سنائی ہے۔ دوسرا جواب جو شارحین دیتے ہیں کہ یہ دونوں روایتیں ہیں تو ایک ہی واقعے سے متعلق، لیکن پہلی روایت جس کا ایک راوی حجاج ہے زیادہ صحیح ہے، اس لیے اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قال النسائی اسناد حدیث حجاج صحیح جید غایۃ۔ نسائی نے کہا ہے کہ حجاج کی بیان کردہ حدیث کی سند صحیح اور نہایتی عمدہ ہے۔ اس جواب کے مطابق شہد پلانے والی حضرت زینب قرار پائیں گی اور دوسری روایت میں ان کی جگہ حضرت حفصہ کا نام راوی کی غلطی پر معمول کیا جائے گا۔ یہ جواب لکھ رہے ہیں قطع نظر اس سے کہ یہ جواب پہلے جواب کے منافی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی حجاج کی روایت زیادہ صحیح ہے اور اس کی سند نہایت ہی عمدہ ہے؟ تو آئیے پہلے سند پر ایک نظر ڈال دیجئے۔ حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا حجاج عن ابن جریج قال زعم نوٹ کیجئے زعم عطاء انه سمع عبید بن عمیر یقول سمعت عائشہ ان النبی، یہاں سے وہ ساری روایت ہے۔ ان میں سے صرف دو راویوں کے حالات کا اسماء اور رجال کی روشنی میں ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ایک حجاج، جس کے حوالے سے امام نسائی نے اس روایت کو زیادہ صحیح کہا ہے۔ دوسرا ابن جریج جو حجاج کا استاد ہے اور اس روایت کے دیگر سلسلوں میں بھی موجود ہے۔ حجاج اگرچہ ثقہ ہے مگر آخر عمر میں اس کو اختلاط ہو گیا تھا، یعنی حافظہ اس قدر خراب ہو گیا تھا کہ مختلف روایتیں اور سندیں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیتا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مشہور محدث اور نقاد یحییٰ ابن معین نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اب کسی کو حدیث سننے کے لیے شیخ حجاج کے پاس مت لے جانا۔ لما قادم حجاج بغداد آخر مرت خلط فرآہ یحییٰ یخلط فقال لابنہ لا تدخل علی الشیخ احدا۔ جب حجاج آخری بار بغداد آیا تو حدیثوں کو غلط ملط کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر یحییٰ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب کسی کو شیخ حجاج کے پاس لے کر نہ جانا۔ اتنے اہم معاملے میں ایسے مریض اختلاط کی روایتوں کا بھلا کیا اعتبار؟ ہو سکتا ہے کہ یہ روایت بھی اس نے عالم اختلاط میں بیان کی ہو۔ محدثین کہتے ہیں کہ مریض اختلاط کی وہ روایتیں جو اختلاط کا عارضہ لاحق ہونے سے پہلے کی ہوں مقبول ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ روایتوں میں یہ حد فاصل کیسے قائم کی جائے گی کہ فلاں فلاں روایت اختلاط سے پہلے کی ہے اور فلاں فلاں بعد کی؟
کیونکہ حافظے کی خرابی ہمیشہ بتدریج اور رفتہ رفتہ واقع ہوتی ہے. یہ کوئی بخار یا نزلہ یا زکام کا مرض تو نہیں ہے کہ پورے تیقن سے کہا جا سکے کہ فلاں دن سے اس کو یہ عارضہ ہو گیا تھا. ابن جریج حجاج کا استاد ہے اور بہت پختہ کار راوی ہے. حدیث کی بیشتر کتابیں اس کی روایات سے بھری پڑی ہیں اور محدثین کی اکثریت اس کو ثقہ اور قابل اعتماد راوی تسلیم کرتی ہے. مگر امام مالک فرماتے ہیں کان ابن جریج حاطب لیل، ابن جریج حاطب لیل تھا. حاطب لیل رات کو لکڑیاں چننے والے کو کہتے ہیں، چونکہ اس کو اندھیرے کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سوکھی لکڑی ہاتھ آئی ہے یا گیلی، اس لیے وہ ہر قسم کی لکڑیاں جمع کر لیتا ہے. اس مناسبت سے محدثین اس راوی کو حاطب لیل کہتے ہیں جو روایات میں امتیاز نہ کرتا ہو اور ہر طرح کی خشک تر رطب و یابس بیان کر دیتا ہو. یہ ٹرم ہو سکتا ہے آپ کے لیے بالکل ہی نہیں ہو، حاطب لیل. بہرحال یزید ابن زری کہتے ہیں کانا ابن جریج صاحب غصائن، ابن جریج خس و خاشاک جمع کرنے والا تھا. حاطب لیل اور صاحب غصہ یہ ہونا بذات خود ایسی خامیاں ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے ابن جریج کی روایات پر اعتماد کرنا مشکل ہے. لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس شخص کا عقیدہ اور کردار بھی اچھا نہیں تھا. جریر کہتے ہیں کانا ابن جریج یرل متعتا تزوج بستین امرا، ابن جریج متع کو جائز سمجھتا تھا، اس نے 60 عورتوں سے شادی کی تھی. 60 کا عدد بھی کچھ کم نہیں، لیکن امام شافعی اس کی بیویوں کی تعداد 90 بتاتے ہیں. سمیت الشافعی یا یقول استمع ابن جریج بتسعین امرا، میں نے امام شافعی کو یہ کہتے سنا کہ ابن جریج نے 90 عورتوں سے متع کیا تھا. شہوت رانی کی حوث اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ امام شافعی کہتے ہیں انہو کانا یحتکن باوقیت شیرج طلبا للجماع. کہا جاتا ہے کہ ابن جریج نے جتنی عورتوں سے متع کیا تھا ان کی فہرست بنا کر اپنے بیٹوں کے حوالے کر دی تھی تاکہ ان میں سے کوئی غلطی سے اپنے باپ کی منقوہ اور ممنوعہ سے شادی نہ کر بیٹھے. قیلا انہو اہدا الی اولادہ فی اسمائہن لئلا یغلط احد منہن ویتزوج واحدۃ مما نکح ابوہ بالمتعہ. واضح ہے کہ جو لوگ متع کو جائز سمجھتے ہیں انہی کو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیر ہے. یہ ساری بات کرنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو متع والے ہیں انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس طرح کی حدیث گڑھی ہے، انہی کو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیر ہے. کچھ عبارتوں کا میں جان بوجھ کر ترجمہ نہیں کر رہا، یہ جو بھی پیچھے پڑی تھی قیلا انہو اہد الی اولادہ فی اسمائہن لئلا یغلط احد منہن ویتزوج واحدۃ مما نکح ابوہ بالمتعہ. اس کا ترجمہ نہیں میں نے آپ کو سنایا لیکن مفہوم آپ کو سنا دیا. ابن جریج کے مفصل حالات کے لیے سیر اعلام النبلاء جلد 6 صفحہ 325 سے 336 تک مطالعہ فرمائیے. تو وہ لوگ جو متع کے قائل ہیں وہ اس طرح کی روایات بیان کرتے ہیں، خصوصاً حضرت عائشہ اور حفصہ سے ان کا عناد واضح ہے. اس لیے ہمارے خیال میں اس روایت کا بنیادی واضح اور موجد یہی ابن جریج ہے جس نے زود و پارسائی کا ایسا لبادہ اوڑھ رکھا تھا کہ بڑے بڑے محدثین اس کے سحر میں گرفتار ہو گئے. مگر بھلا ہو جناب جریر اور امام شافعی کا کہ انہوں نے اس کا پول کھول دیا. غالباً ایسے ہی موقع پر کہا جاتا ہے من خوب میشناسم پیران پارسارا. یہ حالات ہیں اس روایت کے 2 راویوں کے جس کی سند بقول امام نسائی صحیح اور نہایت ہی عمدہ ہے. رہی دوسری روایت تو وہ اس سے کم تر درجے کی صحیح ہے، اس لیے اس کی سند پر بحث کر کے گفتگو کو طول دینے سے کیا حاصل. قیاس کن ز گلستان من بہار مرا. بہرحال یہ دونوں روایتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر آیات قرآنیہ کی تفسیر کی جائے، اور ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ انہوں نے محض
اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد جیسی اعلیٰ نعمت اپنے لیے حرام کر لی تھی، حالانکہ قرآن کریم نے شہد کو باعث شفا قرار دیا ہے۔ فیہ شفاء للناس، دوسرے ازواج مطہرات کو گٹھ جوڑ کر کے جھوٹ گھڑنے والیاں مانا جائے، حالانکہ ان پاک بیویوں کی طہارت پر یطہرکم تطہیرا نص قطعی ہے، اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا ایسی پاک باز اور عالی مرتبہ خواتین کے بارے میں یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان سے ایسی گھٹیا حرکتیں سرزد ہوئی ہوں جن کا تذکرہ ان دو متعارض اور متناقض روایات میں کیا گیا ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز ہرگز نہیں۔ بد حافظہ اور متعباز راویوں کی بے سروپا روایات پر اعتماد کر کے اہل بیت نبوت کو نازیبہ حرکات میں ملوث ماننے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ ہم اہل بیت کی عزت و حرمت کا پاس کریں اور ان کی شان گھٹانے کے لیے وضع کی گئی تمام راویوں کو مسترد کر دیں، خواہ یہ روایات بخاری اور مسلم میں ہی کیوں نہ پائی جاتی ہوں۔ پہلی تفسیر ابھی عرض کر چکا ہوں، اب دوسری تفسیر کے بارے میں سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 عمری میں وفات پا جانے والے صاحبزادے ابراہیم کی ماں تھی، اور ان 2 کنیزوں میں سے ایک تھی جو شاہ مصر یعنی مقوقس نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ میں بھیجی تھی۔ اس تفسیر کی آیات تحریم کے ساتھ تطبیق بعین ہی پہلی تفسیر کی طرح ہے، صرف شہد کی جگہ حضرت ماریہ کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو کیوں حرام کیا تھا؟ روایات میں اس کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ اس قدر لغو بلکہ شرمناک ہے کہ ہم اس کی تفصیلات بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں، اور وہ بیان کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ ذرا سی جھلک دیکھنی ہو تو سیرت النبی جو علامہ شبلی کی ہیں ان کی جلد اول صفحہ 508 پر نظر ڈال لیں، جہاں علامہ شبلی نے اس روایت کا ایک ٹکڑا نقل کیا ہے، جبکہ علامہ نووی نے صاف لکھا ہے کہ ماریہ کو حرام کر لینے کا قصہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ وَلَمْ تَأْتِ قِصَّةُ مَارِيَةَ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ، تعجب ہے کہ جو واقعہ کسی بھی صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہے اس کو نہ صرف یہ کہ تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے، بلکہ علامہ خطابی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک آیات تحریم ماریہ ہی کے قصے میں نازل ہوئی تھی۔ ہم اس بہودہ قصے پر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، بس اتنا کہنا کافی سمجھتے ہیں ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ خلاصہ اس تمام تر تحقیق کا یہ ہے کہ شاہد یا حضرت ماریہ کو حرام کر لینے کے سلسلے میں وارد ہونے والی تمام روایات جعلی، خود ساختہ اور امہات المومنین پر بہتان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی شہد کو اپنے لیے حرام کیا تھا نہ حضرت ماریہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کے لیے پاک اور طیب چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں۔ یحل لحم الطیبات، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے لیے پاک اور طیب چیزوں کو حرام کر لیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سورہ تحریم کی آیات کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تمام الجھنوں کی جڑ شہد اور ماریہ والی روایات ہے۔ اگر ان سے صرف نظر کر لیا جائے تو حقیقت تک رسائی مشکل نہ تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جس طرح کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ کیا تھا، یعنی قسم کھائی تھی کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ اس عارضی قطع تعلق کو قرآن کریم نے تحریم سے تعبیر کیا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ نہ پینے کے لیے تحریم کا لفظ استعمال فرمایا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور حرام کر دی ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیاں، یعنی حرمنا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے موسیٰ کے لیے دودھ پلانے والیوں کا دودھ شرعی طور پر حرام کر دیا تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کی والدہ کے آنے تک باقی عورتوں کا دودھ پینے سے ہم نے موسیٰ کو روک دیا تھا۔
جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو دریا سے نکالا تھا تو فرعون کی بیوی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے یہ بات مان لی اور حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو بلایا، مگر ارادہ الہی یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اپنی ماں کی گود میں پرورش پائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر فرمائی کہ حضرت موسیٰ کسی عورت کا دودھ پینے پر آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے یہ ماجرا دیکھا تو کہا کہ مجھے ایک ایسا گھرانہ معلوم ہے جو پورے اخلاص سے اس بچے کی پرورش کرے گا، اگر اجازت ہو تو میں اس خاتون کو بلا لاؤں۔ فرعون نے اجازت دے دی اور وہ گھر سے اپنی والدہ کو لے آئیں۔ حضرت موسیٰ ان کا دودھ بخوشی پینے لگے، چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو پرورش کرنے کے لیے انہی کے حوالہ کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ دوبارہ اپنی ماں کے پاس لوٹ گئے۔ تو یہاں پر جو حرمنا علیہ المرادع کا مطلب دودھ پلانے والیاں اس پر حرام کر دی، مطلب جب تک ماں نہیں آ گئی ہم نے موسیٰ کو روک دیا تھا باقی عورتوں کا دودھ پینے سے۔ الہ میں بھی یہی صورت تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 1 مہینے تک بیویوں کے پاس جانے سے روک لیا تھا۔ اس امتناع کو تحریم سے تعبیر کیا گیا۔ خود حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، آلا رسول اللہ وحرم فأمر فی الإیلاء بکفارۃ وقیل له فی التحریم لما تحرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ کیا تھا اور تحریم کی تھی، تو الہ کے بارے میں آپ کو کفارے کے لیے کہا گیا اور تحریم کے سلسلے میں کہا گیا لما تحرم۔ عربی کی مشہور لغت لسان العرب میں حضرت عائشہ کے فرمان اعلیٰ رسول اللہ وحرم کی تشریح اس طرح کی گئی ہے، تعنی ما کان حرمہ علی نفسہ بالإیلاء، یعنی حرم سے حضرت عائشہ کی مراد وہی تحریم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ کے ذریعے کی تھی۔ غرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کیا تھا، نہ ہی ماریہ قبطیہ کو۔ صرف عارضی طور پر ازواج مطہرات سے قطع تعلق کی قسم کھائی تھی اور اسی کو تحریم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ قطع تعلقی اگرچہ عارضی تھی لیکن بہرحال ازواج مطہرات کی آزردگی کا سبب تھی، اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی طرز عمل کے خلاف تھی، کیونکہ آپ ہمیشہ اپنی بیویوں کو خوش رکھنے کے خواہاں رہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جانب متوجہ کرتے فرمایا، اے نبی، جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے یعنی ازواج کی قربت، اس کو کیوں اپنے لیے ممنوع قرار دیتے ہو؟ یہ شہد پتہ نہیں کدھر سے آ گیا۔ ترجمہ سنیے، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا، تو جو چیز ازواج ان کی قربت اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، آپ ان کو اپنے لیے کیوں روکتے ہیں؟ اس طرح تو تمہاری بیویاں ازردہ خاطر ہو جائیں گی، حالانکہ تم انہیں خوش رکھنا چاہتے ہو۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ تو انہیں خوش رکھنا چاہتے ہو، اور اللہ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر چاہو تو بیویوں کے ساتھ حسب سابق عمدہ تعلق قائم رکھو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ کتنی آسان سی تفسیر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسموں کے کھولنے کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی کفارہ کی ادائیگی، اور اللہ تعالیٰ تم سب کا آقا ہے اور وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اس تفسیر کے لحاظ سے نہ تو اس آیت میں رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا عتاب ہے، نہ اس بات پر اظہار ناراضگی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ تو اپنے اہل خانہ سے اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، اتنا حسن سلوک کرتے ہیں، وہ اتنا مثالی ہے کہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں، انا خیرکم لآلی، میں تم سب کی بنسبت اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ اس حسن سلوک پر آپ کی مدح کی جا رہی ہے، آپ کی تعریف کی جا رہی ہے، لوگوں نے بد تعریف بنا دی ہے، آپ کو سراہا جا رہا ہے، اور الہ کی وجہ سے تعلقات میں جو عارضی انقطاع آ گیا ہے اس کو ترک کر کے دوبارہ اسی حسن معاشرت کی طرف لوٹ جانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، جو ہمیشہ سے آپ کا معمول تھا۔ اب رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ کیا کیوں تھا،
تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہجرت کے بعد ابتدائی دنوں میں مہاجرین و انصار کی معاشی حالت خاصی کمزور تھی۔ مہاجرین کی اس لیے کہ وہ اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کے آگے تھے، اور انصار کی اس لیے کہ ان پر مہاجرین کی کفالت و ضیافت کی ذمہ داریاں آ پڑی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و برکت کے صدقے آہستہ آہستہ حالات سدھرنے لگے، اور فتوحات وغیرہ کی وجہ سے مہاجرین و انصار کسی حد تک خوشحال ہو گئے۔ پہلے کھجوروں اور ستوؤں پر گزارا تھا، اب بہت سے گھروں میں کھانے پکنے لگے۔ پہلے کسی کو ڈھنگ کے کپڑے میسر نہیں تھی، اب مدینہ کے مرد و زن نسبتاً اچھے لباسوں میں ملبوس نظر آنے لگے۔ ازواج مطہرات بھی اسی معاشرے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے جب تک سب لوگ تنگی ترشی سے گزارا کرتے رہے، ازواج مطہرات بھی رکھی سکھی پر کانے رہیں اور کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا۔ مگر جب باقی گھرانوں میں آسودگی کے آثار پیدا ہوئے اور مدینہ کی عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر ازواج مطہرات کے پاس آنے جانے لگیں، تو ازواج مطہرات کے دلوں میں بھی اچھا کھانے اچھا پہننے کی خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمیں پہلے سے زیادہ نفقہ اور خرچہ دیا جائے۔ اچھے رہن سہن کی خواہش کوئی معیوب بات نہ تھی، نہ ہی اپنے شوہر نامدار سے ضرورت کے مطابق خرچہ مانگنے میں کسی قسم کی قباحت تھی۔ مگر زہد و فقر کے جس بلند ترین مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، اس کے پیش نظر آپ کو اپنی بیویوں کا عام عورتوں کی طرح دنیاوی آسائشوں کی طرف راغب ہونا پسند نہ آیا۔ تاہم اس مطالبے میں پیش چونکہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ تھیں اور وہی باقی ازواج کی ترجمان تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ان کی تسلی خاطر کے لیے ان کو یہ تکوینی راز بتا دیا کہ تم دونوں کے والد یکے بعد دیگرے میرے جانشین ہوں گے، مگر یہ بات دیگر ازواج کو نہ بتانا۔ سید محمود علوسی لکھتے ہیں قد جاء امر اسرار الخلافت فی عدت اخبار، خلافت کے معاملے کو پوشیدہ رکھنے کا حکم کئی روایتوں میں آیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے متعدد کتابوں کے حوالے سے یہ روایت بھی ذکر کی ہے۔ فقد اخرج ابن عدی و ابو نعیم فی فضائل الصدیق و ابن مردویہ من طرق عن علی و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالا ان امارت ابی بکر و عمر فی کتاب اللہ و اذ اسر النبی الى بعض ازواجہ حدیثا قالا لحفصة ابوکی و ابو عائشہ۔ ابن عدی اور ابو نعیم نے فضائل صدیق میں اور ابن مردوی نے کئی سندوں سے تخریج کی ہے کہ حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر کی خلافت کتاب اللہ کی اس آیت سے ثابت ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے پوشیدہ طور پر اپنی کسی بیوی سے ایک بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے کہا تھا کہ تمہارا والد اور عائشہ کا والد میرے بعد لوگوں کے والی اور حاکم ہوں گے، مگر یہ بات کسی کو مت بتانا۔ ضحاک اور میمون ابن مہران نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔ اخرج ابو نعیم فی فضائل الصحابۃ عن الضحاک انہ قال فی الآیہ اسر النبی الی حفصۃ ان الخلیفۃ من بعدہ ابو بکر ومن بعد ابو بکر عمر، واخرج ابن ابی حاتم عن میمون ابن مہران مثلہ۔ ابو نعیم نے فضائل صحابہ میں ضحاک سے روایت کی ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور پر حفصہ کو بتایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے اور ان کے بعد عمر۔ یہی تفسیر ابن ابی حاتم نے میمون ابن مہران سے بھی نقل کی ہے۔ تفسیر روح المعانی جلد 22 صفحہ 151۔ اس روایت اور تفسیر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا راز حضرت حفصہ کو بتایا تھا، لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ اس راز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مطلع کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ کسی اور کو نہ بتانا۔ تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ 341 پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خوشخبری سنائی ہوگی اور تاکید کی ہوگی کہ دیگر ازواج سے ذکر نہ کرنا، کیونکہ اس راز کو ایک پر ظاہر کرنے اور دوسری سے مخفی رکھنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ہاں، باقی ازواج کو بتانے میں یہ نقصان تھا کہ اس طرح ان کے دل میں احساس محرومی پیدا ہوتا، ان کی دل شکنی ہوتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ واللہ ورسولہ اعلم۔
تو بات آپ کے سامنے جو میں کر رہا تھا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکوینی راز بتا دیا تھا اور منع کر دیا تھا کہ یہ دیگر ازواج کو نہ بتانا، مگر معاملہ الٹ ہوا، حضرت حفصہ ضبط نہ کر سکیں اور بات آگے بڑھا دی۔ اس افشائے راز سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا، تو آپ نے حضرت حفصہ سے باز پرس کی اور کہا کہ میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ کسی اور کو نہ بتانا؟ حضرت حفصہ کو حیرت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہ بات ظاہر کر بیٹھی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کو اس افشائے راز کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ آپ نے جواب دیا، العلیم الخبیر، العلیم الخبیر نے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ازواج مطہرات کا نفقہ طلب کرنا ہی پسند نہ آیا تھا، اوپر سے افشائے راز نے معاملہ مزید سنگین کر دیا اور آپ نے ازواج مطہرات کی تنبیہ کے لیے ان سے 1 مہینے تک ہر قسم کا تعلق منقطع کرنے کی قسم کھا لی۔ یہ تھا الہ کا سبب۔ اس کے مطابق باقی ماندہ آیات کی تفسیر اس طرح ہوگی، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی بعض بیویوں کو پوشیدہ طور پر ایک بات بتائی، یعنی حفصہ اور عائشہ، یا دونوں کو یہ بتایا کہ تمہارے والد یہ کے بعد دیگرے میرے جانشین ہوں گے، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب یہ بات ان میں سے کسی ایک نے دوسری کو بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کر دیا، عرف بعدہ، تو نبی نے افشا کردہ راز کا کچھ حصہ اس بیوی کو جتلایا، وَآرَدَ عَنْ بَعْدٍ، اور کچھ حصے سے اعراض کیا، یعنی نہ بیان کیا، کیونکہ مقصد صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں افشائے راز سے باخبر ہو چکا ہوں، اور اس مقصد کے لیے اشارتاً کچھ حصہ جتلانا ہی کافی تھا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب نبی نے اس بیوی کو افشائے راز کے بارے میں بتایا، قالت من انبأک ھذا، اس نے پوچھا آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، نبی نے جواب دیا کہ علم والے اور خبر دینے والے نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ نفقے کا مطالبہ اگرچہ تمام ازواج نے کیا تھا، مگر ان کی ترجمانی کا فریضہ حضرت عائشہ و حضرت حفصہ نے انجام دیا تھا، اس لیے اگلی آیت میں صرف ان دونوں کو متنبع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتوبا، دو، الی اللہ فقد صغت قلوبکما، دو، یعنی طلب نفقہ پھر افشائے راز کی صورت میں تم سے جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں ان سے اگر تم دونوں توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہیں بھی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور تمہارے دل توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، لیکن اگر تم نے اس طرح ایک کیا رکھا اور اپنے مطالبے سے دستبردار نہ ہوئی تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کیونکہ اللہ اس کا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ، جبرائیل، صالح مومن اور ملائکہ سب اس کے معاون و مددگار ہیں۔ عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، اگر نبی نے ناراض ہو کر تمہیں طلاق دے دی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ یہ آگے پوری آیت۔ خامن بیوی میں مزاجی ہم آہنگی بہت ضروری ہے، ورنہ نت نئے جھگڑے سر اٹھاتے رہتے ہیں اور ازدواجی زندگی تلخیوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، اور ٹوٹا بوریا آپ کا بچھونا تھا۔ لطف یہ کہ اس فقیرانہ زندگی پر آپ نہ صرف یہ کہ مسرور و مطمئن تھے، بلکہ الفقر فخری کہہ کر اس پر ناز کیا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندگی بھر مسکین رکھنا، مرتے وقت بھی مسکین رکھنا، اور محشر میں بھی مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ ظاہر ہے کہ ایسے شہنشاہ فقر کی زوجیت اور دائمی رفاقت کا شرف انہی ازواج کو حاصل رہ سکتا تھا جو اپنے مزاج کو مزاج رسول سے پوری طرح ہم آہنگ کر لیتی اور اسی فقیرانہ رنگ میں رنگی جاتی۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اس موقع پر
آیات تخیر نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اگر تمہیں دنیاوی آسائش و آرائش مطلوب ہے تو پھر رسول اللہ کے ساتھ تمہارا گزارا مشکل ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ تمہیں سامان وغیرہ دے کر فارغ کر دیں گے، اور اگر تمہیں رسول اللہ کی رفاقت مرغوب ہے تو پھر دنیاوی عیش و آرام کی طلب سے دستبردار ہونا پڑے گا اور فقیرانہ زندگی گزارنی ہوگی۔ اب تمہاری مرضی ہے اور تمہیں پورا اختیار حاصل ہے کہ ان میں سے جو صورت چاہو پسند کر لو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے گفتگو کی اور کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مگر اس کے جواب میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ چاہو تو اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں آیات تخیر پڑھ کر سنا دی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیبائش مطلوب ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور اچھے طریقے سے تم کو آزاد کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے اچھے عمل کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات کی ترجمانی کرتے ہوئے جب حضرت عائشہ نے نفقے کا مطالبہ کیا تھا تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیاوی آسائشیں حاصل کی جائیں، بلکہ وہ تو آپ کی رفاقت کے شرف سے بہرور ہوتے ہوئے آسائشوں کی طلبگار تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آپ کی رفاقت اور متاع دنیا دونوں کٹھے نہیں ہو سکتے، ان میں سے کسی ایک کو بہرحال چھوڑنا پڑے گا، تو ایسی کون سی زوجہ مطہرہ ہو سکتی تھی جو آپ کی رفاقت پر دنیاوی عیش و تنعم کو ترجیح دیتی؟ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فی الفور جواب دیا، کیا میں آپ پر دنیا کو ترجیح دینے کے سلسلے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ نہیں یا رسول اللہ، میں دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرنا پسند کرتی ہوں۔ رفاقت رسول کے لیے دنیا کی نعمتوں کو یوں ٹھکرا دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ کے روئے انور پر مسرت جھلکنے لگی۔ بعد میں باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملال یکسر جاتا رہا اور پھر سے خوشگوار زندگی کی بہاریں لوٹ آئیں۔ الحمدللہ کہ آیات تحریم کی تفسیر مکمل ہوئی اور ضمناً آیات تخیر کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ بحمدللہ یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، امہات المومنین کی حرمت، روایت و درایت اور معنی و بلاغت کے ہر معیار پر پورا اترتی ہے، اس لیے یقین ہے کہ اہل علم میں بہت پسند کی جائے گی۔ تاہم اس میں اگر کوئی غلطی یا خامی ہو تو ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ اصلاح کر لی جائے۔ اللہم صلی علی النبی الامین وعلی ازواجہ امہات المومنین صلاۃ مسلسلۃ متواترۃ الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا کر دیجئے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔